قرآن و سنت میں کہیں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے کوئی قرآن پڑھے۔ صرف ایک کام میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، یعنی جو ایصال ثواب کا صدقہ کا طریقہ میں نے بتایا، استغفار، دعا، اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے اس کی طرف سے حج بدل کروانا۔ اگر اس پہ زندگی میں حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا، تو اس کی وفات کے بعد اس کا حج بدل اس کے قریبی رشتہ دار کرے یا کسی سے کروا دے، کسی ایسے شخص سے جس نے اپنا بھی حج کیا ہوا ہو پہلے۔ رہا یہ قرآن پاک پڑھ کے بخشنا، اس طرح کی تو کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ کوئی میت کی طرف سے قرآن پڑھ کے اسے بخشے۔ ہاں، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہ تو ٹھیک ہے۔ باقی رہا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں بھی بتایا کہ اولاد کے ہر عمل کا آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، تو اولاد خواہ قرآن پڑھے اپنے لیے، روزہ رکھے اپنے لیے، اس کا ثواب آٹومیٹکلی اس کے اپنے ماں باپ کو تو پہنچے گا۔ رہ گیا اپنے ماں باپ کے علاوہ جو لوگ ہیں، دادی، دادا، نانی، نانا، بہن، بھائی یا باقی رشتہ دار، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہی آپ ان کو نفع پہنچائیں گے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا حکم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں سب کو بخش دے۔ تو دعا سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے جو کسی مرے ہوئے شخص کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پڑھ کے بخشنا کوئی ثواب پہنچانے والا عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رہا اپنی اولاد کا پڑھنا، وہ اس لیے ثواب پہنچتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے تو اس کو کوئی پڑھ کے بخشنا نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹیکلی ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی منت کے روزے ہیں تو وہ میت کی طرف سے ادا کیے جا سکتے ہیں، منت کے روزے۔ اور رہا رمضان کے روزوں کا سوال، تو وہ میت کی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اگر وہ رمضان کے دنوں میں زندہ تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دیا جائے گا، جو سورۃ البقرہ میں رپورٹ ہوا۔